زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک کتاب ہے جس کے پہلے صفحے پر پیدائش اور آخر میں موت لکھا ہوا ہے۔ بیچ کے جتنے صفحات ہیں وہ سارے خالی ہیں، آپ جو چاہیں لکھیں، لیکن لکھتے وقت یہ ضرور سوچیں کہ جب احکم الحاکمین کے سامنے یہ کتاب کھولی جائے تو آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ مولانا روم علیہ رحمٰن نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک قیمتی ہیرا ملا، انمول ہیرا۔ وہ اسے لے کر جوہری کے پاس گیا اور کہا اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو جوہری نے اسے دیکھا تو کہا کہ میں اپنی پوری دکان بھی دے دوں تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اس پورے سرافہ بازار میں کوئی بھی اس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ تم ایک کام کرو، اس کو لے کر بادشاہ وقت کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے وہ اس کی قیمت دے دے۔ وہ شخص وہ ہیرا لے کر بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے جب اسے دیکھا تو وزیر سے پوچھا اس کی مالیت کیا ہے؟ بادشاہ کو بتایا گیا بادشاہ سلامت اگر ہم اپنا تخت و تاج بھی دے دیں تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، یہ ایک انمول ہیرا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھائی کسی قیمت پہ بھی مجھے چاہیے۔ وزیر نے کہا یہ کام مجھ پہ چھوڑ دیں، اور اس شخص سے کہا کہ ایک کام کرو کہ تم یہ ہیرا ہمیں دے دو، صبح تم آ جانا سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے سے لے کر غروب آفتاب تک محل کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، جو کچھ اس محل سے لے جانا چاہو لے جاؤ، تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ وہ شخص گیا گھر، ساری رات اسے نیند نہیں آئی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ محل میں داخل ہو گیا، دیکھا سارے دروازے کھلے ہوئے، وہ آرام سے داخل ہو گیا، کسی نے اسے روکا نہیں۔ پہلے ہال میں جب وہ گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ بہت سارے شاہی لباس وہاں پر ٹنگے ہوئے ہیں، طرح طرح کے لباس ہیں۔ اس نے سوچا کہ ابھی تو صبح کا وقت ہے، میں نے تو ایسے کپڑے کبھی نہیں دیکھے، چلو پہلے اسے ذرا زیب تن کرتے ہیں۔ اس نے ایک لباس پہنا، اسے شیشے میں دیکھا، دوسرا پہنا، اسے اتارا، تیسرا پہنا، اسے اتارا۔ کافی وقت کے بعد اسے ایک لباس پسند آ گیا۔ جب وہ پہن کر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کہتا ہے میں تو شہزادہ لگ رہا ہوں، میں تو بادشاہ لگ رہا ہوں۔ اب وہ آگے چلا، آگے جب گیا تو وزیر موصوف نے کیا کیا، دوسرے ہال میں طرح طرح کے شاہی کھانے چنے ہوئے، دسترخوان لگا ہوا ہے اور تازہ کھانے پکا کے رکھے گئے ہیں، خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہ شخص پوری رات کا جاگا ہوا، بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے جب ایسے کھانے دیکھے تو اس کی بھوک اور بڑھ گئی، ایک کھانے پہ ٹوٹ پڑا، کبھی اسے کھا رہا ہے، کبھی اسے کھا رہا ہے، کبھی اسے۔ جب اس نے سیر ہو کر کھایا، شکم سیری ہو گئی، تو پھر یہ آگے چلا۔ اگلے ہال میں کیا منظر دیکھتا ہے کہ وہاں شاہی بستر لگا ہوا ہے، کنیزیں جو ہیں وہ پنکھے لے کر کھڑی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ ابھی تو صبح کا وقت ہے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے، کیوں نہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ یہ شاہی بستر پر لیٹتا ہے، کنیزیں پنکھا جلتی ہیں، اور یہ جو پوری رات کا جاگا ہوا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوا، اب جب یہ سویا تو اللہ طول اچانک اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ دربان اس کو اٹھا رہے ہیں۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی انہوں نے کہا بھائی وقت ختم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، چلو اب یہاں سے بھاگو۔ یہ شخص فوراً اٹھ کر سامان اٹھانے لگ گیا، کبھی یہ اٹھا رہا ہے، کبھی وہ اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا خبردار، تم یہاں سے اب تنکا بھی نہیں لے کر جا سکتے۔ اس نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں لیا ابھی تک۔ تمہاری مرضی، وقت ختم ہو گیا۔ اٹھا کے اس کو محل سے باہر پھینک دیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جس طرح اس شخص کو قیمتی ہیرا ملا، انمول ہیرا، اور اس نے اسے ضائع کر دیا۔ اگر وہ چاہتا تو سارا دن بجائے اچھے لباس پہننے کے، اچھے کھانے کھانے کے، ایک معقول لباس پہن لیتا، مختصر سا کھانا کھا لیتا اور آرام کی قربانی دے دیتا، اور وہ سامان اٹھا کے باہر رکھتا رہتا۔ جب شام کو وہاں سے نکالا جاتا تو اس کا اپنا محل تیار ہو چکا ہوتا، لیکن اس نے اپنے انمول ہیرے کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح ہم دنیا میں آئے ہیں تو یہاں پہ ہم اچھے لباس، سوٹڈ بوٹڈ، بس ہمارا مرنا جینا جو ہے وہ بس لباس پہ ہے۔ کچھ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں اور کچھ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، مقصد ہی کھانا ہے، کھائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد سونے میں وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے جب موت کا وقت آتا ہے نا تو انسان کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں 2 رکعت نفل ادا کر لوں، اے فرشتوں مجھے کچھ موقع دو کہ میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہوں، 1 مرتبہ الحمدللہ کہہ لوں، ارے 1 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لوں، تھوڑا سا تو موقع دو، میں کچھ صدقہ و خیرات کر دوں۔ فرشتے کہتے ہیں تجھے جو وقت ملنا تھا سو مل گیا، ٹائم از اوور، اب چلو۔ تو عقل مند وہ ہے کہ جسے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی تیاری کرے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت میں رہنا ہے اتنی اس کی تیاری کرے۔